10 سال کی بچی اس کے ساتھ جسمانی اور جنسی زیادتی کرنے کے بعد قتل کیا گیا ہے، نعوذ باللہ، اور میڈیکل رپورٹ بھی پھر اس کی خراب بنوائی گئی ہے اور گھر والوں کو بھی دبکا دیا گیا. یہ حالت ہے اس ملک کی. اس میں معافی معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اس طرح کا جو قتل ناحق ہے ایک مؤمن کا، اس کے بارے میں تو سورۃ النساء میں ہے کہ ہمیشہ کی جہنم ہے سزا. جی ہاں، ہمیشہ کی جہنم. اور اس کو سپورٹو وہ حدیث بھی ہے ابو داؤد کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یا تو شرک معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا سٹانس بہت سخت ہے. اب اس میں سورہ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن رکھا ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء معاف کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اور اسی کی پلی پھر لے کے یہ سارے لوگ اینڈ پہ چھوٹتے ہیں. آج تک جتنے لوگ چھوٹے ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتی. یہ فساد فی الارض ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ اسٹیٹ نے دینی ہے. اگر مقتول کے ورثاء معاف بھی کرتے ہیں تب بھی جو ڈیٹرس پھیل گئی ہے عوام الناس کے اندر، جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے سہم گئے ہیں، جن کے بچے ہیں، ان کے دل سے خوف کون کم کرے گا؟ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اسٹیٹ فرنٹ سے لیڈ کرے گی اور فساد فی الارض کی سزا ان لوگوں کو دی جائے گی. یہ بالکل نہیں چھوٹ سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقی گناہوں کے معاملے میں تو معافی کی روش اختیار کرنے کا حکم دیا، حقوق العباد کے معاملے میں بھی کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو. لیکن قتل ناحق ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قتل کے بدلے میں، قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم ڈر جاؤ. یعنی ڈیٹرس اسی میں ہے کہ جس قاتل نے قتل کیا اس کے بدلے میں اس قاتل کو قتل کروایا جائے اور معافی کی روش اختیار نہ کی جائے. یہ قرآن کا اسلوب بھی نہیں ہے کہ آپ قاتل کو معاف کریں. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا. جی ہاں، ایک حدیث ابو داؤد کے اندر ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن وہ ہے حقوق اللہ کا معاملہ، کیونکہ سنن نسائی کے اندر ایک حدیث ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں فیصلہ ہوگا اور حقوق العباد میں قتل کے مقدمے کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ ہوگا. اور وہ فیصلہ کس لیول کا ہے کہ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ مقتول قیامت کے دن اپنے قاتل کو الٹ ہوگا. یہاں تو قاتل نے قتل کیا تھا نا، وہاں پہ جو قتل ہوا وہ شخص ہے وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑے گا، اس حال میں کہ اس کی اپنی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور وہ اسے گھسیٹتا ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کرے گا. اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ آج مجھے انصاف چاہیے کہ اس نے دنیا میں میری جان کیوں لی تھی. اتنی اللہ سے فرینکنس ہے مقتول کی کہ وہ قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اللہ کے پاس پہنچ جائے گا. یہی حدیث جب سنن نسائی میں آئی ہے تو اس میں وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے وہ اپنا فتویٰ ساتھ دیتے ہیں کہ اعانت نہ کرو، مدد نہ کرو کسی قاتل کی مقتول کو قتل کرنے کے معاملے میں. اور وہ اسپیشلی حکمرانوں کو ذکر کرتے ہیں کہ اپنے معاملات کو سدھار لو. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، اس کو سپورٹو حدیث ترمذی میں ہے. ترمذی والی حدیث کے اوپر تو کلام ہے بعض محدثین کا، لیکن اس کے الفاظ بہت خطرناک ہیں. میرے نزدیک تو وہ روایت بخاری کی وجہ سے مضبوط ہو جاتی ہے. ترمذی میں الفاظ ہیں کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک مومن کو قتل کر دیں تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو جہنم میں پھینک دے گا اس ایک مومن کے قتل کے بدلے میں. جامعہ ترمذی میں جو یہ حدیث ہے، اس کو سپورٹو جو بخاری کی حدیث ہے
اس میں الفاظ ہیں کہ سیدنا عمر کے دور میں جب ایک قتل کا مقدمہ آیا تو سیدنا عمر نے کہا کہ اگر یہ پورا گاؤں بھی اس ایک بندے کو قتل کرنے میں شریک ہوتا تو میں سب کو قتل کروا دیتا. ایک بندے کے قتل کے بس. جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری خوشبو بہت اچھی ہے, لیکن ایک مؤمن کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مؤمن کا قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے. اب پوری دنیا کے اندر سب کچھ آتا ہے, سارے بزرگان دین, ان کے مزارات اور کعبہ شریف, سب کچھ کوئی برباد کر دینا, حرمت کی ساری جگہ ختم کر دے, اس سے بڑھ کر جرم ہے ایک مومن کا قتل. اور یہ صرف بات مؤمن تک نہیں ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک کافر کو بھی ناحق قتل کیا, جو مسلم سٹیٹ کے اندر ٹیکس دے کر عہد کی پاسداری کر رہا تھا, جزیہ دے کر رہ رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا, یہاں تک کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, جو کہ 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. یعنی کافر کا ناحق قتل کرنے والا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو مومن کا قتل تو پھر بہت بڑے لیول کی چیز ہے. لیکن یہ ساری کی ساری حدیثیں, آیات ہماری کتابوں میں لکھی رہ گئیں. پریکٹیکلی مسلمان اس وقت دنیا کے امن کے لیے ایک خطرہ ہی بنے ہوئے ہیں تھوڑے سے ہیں, زیادہ تر مسلمان تو ایسے نہیں ہیں, لیکن وہ تھوڑے اتنے ڈومیننٹ ہیں کہ اس دنیا کو انہوں نے جہنم بنا دیا. پاکستان کو تو بنا دیا ہے جہنم, آپ کے سامنے. نہ مسلمانوں کی جان مسلمانوں کے ہاتھ سے محفوظ ہے اور نہ نان مسلمز کی جان ان لوگوں کے ہاتھ سے محفوظ ہے. جب چاہتے ہیں, جس کے اوپر چاہتے ہیں چڑھ دوڑتے ہیں, اور ایک سمجھ لیں لا قانونیت والا معاملہ نظر آتا ہے. اس لیے میں نے قتل ناحق سے متعلق یہ ساری حدیثیں فی البدی بیان کی, اور یہ اتنی دفعہ میں نے بیان کی ہیں کہ وہ مطلب مجھے کوئی بیٹھ کے کوئی رٹا نہیں مارنا پڑتا. یہ آپ رات کو 12 بجے اٹھا کے مجھ سے آیات اور احادیث سنیں, کیونکہ اس ملک میں تو آئے دن یہ احادیث ہمیں بیان کرنی پڑتی ہیں کہ خدا کے لیے بیسک ہیومن رائٹس کا کوئی خیال کریں, یہ دنیا کو رہنے کے قابل چھوڑیں, خواہ انڈیویجول لیول پہ ہو خواہ جماعتی لیول کے اوپر ہو, ایک دوسرے کی جان کی قدر کریں. اور اس میں میں آخر میں حکمرانوں کے لیے میسج ضرور دوں گا جنہیں بڑا شوق ہے پوسٹ حاصل کرنے کا, لیکن میں ببانگ دول کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ حکمرانوں کی تو جہنم کنفرم ہے, اللہ ماشاء اللہ کو بچ جائے تو بچ جائے, حکمران نہیں بچتے. انہیں بڑی شیروانیاں پہننے کا اور بڑی ٹائیاں لگانے کا, بڑے بیج لگانے کا شوق ہے, انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ پوسٹ کتنی خطرناک ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بدترین گڈریا وہ ہے جو کسی قوم کے اوپر گڈریا ہے, یعنی حکمران ہے, اگر اس نے انصاف نہ کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. ہاں جی, خوشبو بھی نہیں پائے گا. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, تم میں ہر شخص نگہبان ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی الاسلام نے اسے کھولا اور فرمایا کہ ایک خاوند اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حکمران ہے, اگر ان کے ساتھ انصاف نہ کیا تو اس کی پکڑ ہوگی. ایک بیوی اپنے خاوند کے مال اور بچوں کے اوپر حکمران ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ایک حاکم وقت اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. کامیاب ہو گیا تو ہو گیا, ادروائز تو جہنم پھر پکی ہو گئی. ہاں, اگر کوئی اچھا حکمران ہے, اس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملنا ہے, ان میں سے پہلے نمبر پہ عادل حکمران ہے. ہاں, وہاں پہ بھی مرتبہ اوپر ہے, لیکن یہ پھر آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا کوئی, یہ بڑا مشکل کام ہے. اس لیے اگر پوسٹ سنبھالی ہے تو میرے بھائی ان پوسٹ کے تقاضے بہت زیادہ ہیں. ذمہ داری پھر یہ نہیں ہے کہ آپ نے پریویلیجز ہی لینے ہیں, نہیں, رسپانسبلٹی بڑھ جائے گی. اللہ کے حضور پھر کوئی چھڑوانے والا نہیں ہوگا اگر آپ نے اپنی پوسٹ کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے نہیں لے کر چلے. ہم تو حکمرانوں کو بار بار اس طرح کے معاملات کے اندر جھنجھوڑتے رہتے ہیں, چیزیں ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں, اور عوام الناس کو تو خیر مسلسل ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ اپنے معاملات کو سدھاریں, کسی کے اوپر آپ ڈپینڈنٹ نہ ہو, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. اس کے باوجود اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو
پھر ہمیں اپنی غلطیوں کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.